بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا جو لوگ نئے ہیں اس چینل پر، وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے ادب کو قومی آزادی کی تحریک کی ترجمانی کرنی چاہیے، اسے سامراجیوں اور ظلم کرنے والے امیروں کی مخالفت کرنا چاہیے، اسے مزدوروں اور کسانوں اور تمام مظلوم انسان کی طرف داری اور حمایت کرنا چاہیے۔ اس میں عوام کے دکھ سکھ، ان کی بہترین خواہشوں اور تمناؤں کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے جس سے ان کی انقلابی قوت میں اضافہ ہو اور وہ متحدہ و منظم ہو کر اپنی جد و جہد کو کامیاب بنا سکیں۔ ترقی پسند ادیبوں کے جلسے میں یہ باتیں کس نے اپنی تقریر میں کہی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں، مولانا حضرت موہانی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ مولانا حضرت موہانی کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1880 یا 81 عیسوی میں موہان میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کی وفات 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور حضرت موہانی کو امام المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت موہانی سودیشی تحریک کے بہت بڑے علم بردار اور مبلغ تھے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا کہ جو ہے حضرت موہانی سودیشی تحریک کے بہت بڑے علم بردار اور مبلغ تھے۔ حضرت موہانی کا کلام جو ہے 13 دیوانوں میں تقسیم ہے، اور قید فرنگ، ٹھیک ہے، قید فرنگ جو ہے یہ حضرت موہانی کے شعری مجموعے کا نام ہے۔ نکات سخن اس کے علاوہ جو ہے ان کی خود نوشت ہے مشاہدات زندہ۔ ٹھیک ہے، مشاہدات زندہ جو ہیں یہ حضرت موہانی کا ایک المناک داستان ہے۔ ٹھیک ہے، اور حضرت موہانی نے جو ہے اپنی خود نوشت کو اپنے رسالہ اردو معلیٰ میں 13 قسطوں میں شائع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر دوسرا ہے، رباعی کے دیگر 2 نام کیا ہیں؟ 2 بیتی اور ترانہ، 2 بیتی اور قطع، قطع اور 4 بیت، یا پھر 4 بیت اور مسمن؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 2 بیتی اور ترانہ۔ رباعی کے دیگر نام جو ہیں 2 بیتی ہے اور ترانہ ہے۔ اس کے علاوہ رباعی کو اور ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے کہ خفتی، خصی اور 4 مصرعی۔ یہ یاد رکھیے گا، پچھلی دفعہ یہ پوچھا گیا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے سمے میں کہیں یہ پوچھ لیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کے آپشن یہ رہیں خفتی، خصی یا 4 مصرعی۔ ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ رباعی کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو 2 بیتی کے نام سے جانا جاتا ہے، ترانہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور 4 مصرعی کے نام سے جانا جاتا ہے، خفتی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور خصی کے بھی نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ رباعی یہ یاد رکھیے گا کہ فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور فارسی کا پہلا رباعی گو شاعر جو ہے وہ رودکی ہے۔ ٹھیک ہے، کون ہے؟ تو رودکی۔ یہ یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ فارسی کا پہلا رباعی گو شاعر کون ہے؟ تو رودکی۔ اور فارسی جو صنف ہے یہ فارسی سے جو ہے اردو میں آئی ہے، رباعی فارسی سے اردو میں آئی ہے، اور فارسی کا پہلا رباعی گو شاعر جو ہے رودکی کو قرار دیا جاتا ہے۔ پروفیسر خواجہ کرام الدین کے مطابق جو ہے اردو کے پہلے رباعی گو شاعر جو ہیں محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ یہ پروفیسر خواجہ کرام الدین کے مطابق ہیں۔ ٹھیک ہے،
اردو کا پہلا ربائی گو شاعر کون ہے؟ تو محمد قلی قطب شاہ. اور فارسی کا پہلا ربائی گو شاعر کون ہے؟ تو رودکی. یہ یاد رکھنا ہے. ربائی جو ہے یہ 4 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں اور 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون اس میں ادا کر دیا جاتا ہے. اور ربائی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی 4 کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے. اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ربائی کے لیے صرف ایک بحر حجج مختص ہے. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. یہ پچھلی دفعہ پوچھا جا چکا ہے. 2019 میں اس سے سوال بنا تھا کہ ربائی کے لیے کیا مختص ہے. تو ربائی کے لیے بحر حجج مختص ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ اردو کے اہم ربائی کو شعراء میں محمد قلی قطب شاہ کا نام آتا ہے، میر عبد القادر کا نام آتا ہے، امجد حیدرآبادی کا بھی نام آتا ہے، انیس، جگت موہن لال، فراق، امیر مینائی، حالی، شاد عظیم آبادی اور اکبر الہ آبادی کے بھی نام آتے ہیں ربائی کو شعراء میں. یہ یاد رکھیے گا. محمد قلی قطب شاہ، امجد حیدرآبادی، انیس، جگت موہن، فراق گورکھپوری، امیر مینائی، الطاف حسین حالی اور شاد عظیم آبادی وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ سبھی کیا ہیں؟ تو ربائی کو شعراء میں شامل کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل ابیات کس مثنوی سے لیے گئے ہیں؟ فرنا جو وطن کا مدعا ہے، اب صفحے پہ یوں قلم پھرا ہے. کہنے لگی وہ مراد پائی، بولا وہ جو یہاں سے ہو رہائی. سحر البیان، گلزار نسیم، قطب مشتری یا پھر مثنوی پھول بند. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مثنوی گلزار نسیم. ٹھیک ہے، اس کا رائٹ آنسر دوسرا ہو جائے گا. مثنوی گلزار نسیم کے بارے میں بات کریں تو یہ مثنوی جو ہے پنڈت دیا شنکر نسیم نے 1839 عیسوی میں لکھی تھی. ٹھیک ہے، اور مثنوی گلزار نسیم پہلی بار 1844 عیسوی میں شائع ہوئی ہے. یاد رکھیے گا کہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے 1839 عیسوی میں مثنوی گلزار نسیم لکھی تھی اور 1844 عیسوی میں یہ مثنوی پہلی بار شائع ہوئی ہے. اور اس مثنوی کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے. مثنوی گلزار نسیم کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو رشید حسن خان نے. ٹھیک ہے، اور مثنوی گلزار نسیم اور مثنوی بکٹ کہانی یہ دونوں مثنویاں جو ہیں بحر حجج میں ہیں. اس کے علاوہ نصاب میں جتنے مثنوی ہیں وہ بحر متقارب میں ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور یہ بھی پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ مثنوی گلزار نسیم میں آورد یعنی جنگ لڑائی کا انداز پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور مثنوی گلزار نسیم میں رعایت لفظی کا استعمال کثرت سے ہوا ہے یعنی وربل ڈسکاؤنٹ. ٹھیک ہے، مثنوی گلزار نسیم میں رعایت لفظی کا استعمال کثرت سے ملتا ہے. یہ آپ سے کہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ کس مثنوی میں رعایت لفظی کا استعمال کثرت سے ہوا ہے، تو آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ مثنوی گلزار نسیم میں. مثنوی گلزار نسیم میں رعایت لفظی کا استعمال کثرت سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور مثنوی گلزار نسیم کی بڑی خصوصیت اس کا اختصار ہے یعنی چھوٹا پن ہونا. ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 4 ہے کہ محمد حسین آزاد نے نظم شب قدر انجمن پنجاب کے جلسے میں پیش کیے تھے. کس جلسے میں پیش کیے تھے محمد حسین آزاد نے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 19 اپریل 1874. یہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، محمد حسین آزاد نے نظم شب قدر انجمن پنجاب کے جلسے میں جو ہے انہوں نے پیش کیے تھے 19 اپریل 1874 عیسوی میں. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 5 ہے، نظم آدمی نامہ کس حیت میں لکھی گئی ہے؟
مربع, مسدس, مخمس یا مسبع. اور یہ بھی بتائیں کہ نظم آدمی نامہ کس کی نظم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مخمس. ٹھیک ہے, نظم آدمی نامہ یہ مخمس کی حیثیت میں لکھی گئی ہے, اور یہ نظم نذیر اکبر آبادی کی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ داخل نصاب ان کی نظم جو ہے بنجارہ نامہ ہے. ٹھیک ہے, اور مفلسی. ٹھیک ہے, نذیر اکبر آبادی کے داخل نصاب نظم کون کون سے ہیں؟ تو مفلسی جو کہ 35 بند میں ہے, یہ بھی مخمس کی حیثیت میں ہے. اس کے علاوہ جو ہے بنجارہ, ٹھیک ہے, جو 12 بند پر مشتمل ہے, اور نظم آدمی نامہ. ٹھیک ہے, یہ تینوں نظمیں جو ہیں داخل نصاب ہیں. نذیر اکبر آبادی کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1740 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی وفات 1830 عیسوی کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے, یہ یاد رکھیے گا, امپورٹنٹ ہے. نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نذیر اکبر آبادی کا اصل نام بھی کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے, تو یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیے گا. ان کا اصل نام کیا ہے؟ تو ولی محمد. ٹھیک ہے, نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ولی محمد. یہ امپورٹنٹ ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. نظم شعاع امید کو شاعر نے کتنے ذیلی حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ نظم شعاع امید کس کی نظم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں 3. ٹھیک ہے, نظم شعاع امید علامہ اقبال کی نظم ہے جو کہ داخل نصاب ہے, اور اس میں 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے, شعاع امید کو علامہ اقبال نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصے میں کرنوں سے سورج کا خطاب ہے, اور دوسرے حصے میں کرنوں پر خطاب کا اثر دکھایا گیا ہے, اور تیسرے حصے میں شعاع آفتاب کہتی ہے کہ وہ اس وقت تک چمکتی رہے گی جب تک پورا مشرق اور سارا عالم روشن نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 حصے ہیں, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نظم شعاع امید علامہ اقبال کا مجموعہ کلام ضرب کلیم میں شامل ہیں. اس کے علاوہ ان کے 4 نظمیں ہیں جو داخل نصاب ہیں, جیسے لالہ صحرائی, لینن خدا کے حضور میں, ذوق و شوق, اور ساقی نامہ. یہ 4 نظمیں جو ہیں ان کے مجموعہ کلام بانگ درا میں شامل ہے, بال جبریل میں شامل ہے. بانگ درا ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے. ٹھیک ہے, ان کے علاوہ جو 4 نظمیں ہیں لالہ صحرا اور ساقی نامہ, لینن خدا کے حضور میں, اور ذوق و شوق. ٹھیک ہے, یہ سبھی نظمیں جو ہیں ان کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے گا. علامہ اقبال کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور وفات جو ہے ان کی 1938 عیسوی کو جو ہے لاہور میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور علامہ اقبال کو ترجمان حقیقت بھی کہا جاتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, علامہ اقبال کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ترجمان حقیقت. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. مابعد جدیدیت سرے سے لیکھ دینے, فارمولے وضع کرنے یا تخلیق کار کے لیے ہدایت نامی جاری کرنے کا فلسفہ ہے ہی نہیں. یہ خیال کس ناقد کا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی, گوپی چند نرنگ, وہاب اشرفی, یا پھر قمر رئیس؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں گوپی چند نرنگ. ٹھیک ہے, بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مبادئ جدیدیت سرے سے لیکھ دینے, فارمولے وضع کرنے یا تخلیق کار کے لیے ہدایت نامی جاری کرنے کا فلسفہ ہے ہی نہیں. یہ خیال جو ہے گوپی چند نرنگ کا ہے. گوپی چند نرنگ کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1931 عیسوی کو بلوچستان میں ہوئی ہے, اور ان کی وفات حال ہی میں 2022 عیسوی کو جو ہے امریکہ میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. گوپی چند نرنگ نے دہلی یونیورسٹی سے اردو شاعری میں ہندوستانی عناصر کے موضوع پر انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی ڈگری کیا تھا. ٹھیک ہے, پی ایچ ڈی کا ڈگری جو ہے انہوں نے حاصل کیا تھا. کس ٹاپک پر کیا تھا انہوں نے؟ تو اردو شاعری میں ہندوستانی عناصر کے موضوع پر. یہ یاد رکھیے گا, امپورٹنٹ ہے.
کہیں آپ سے یہ پوچھنا لیا جائے کہ کس ادیب نے جو ہے اردو شاعری میں ہندوستانی عناصر کے موضوع پر PhD کا ڈگری حاصل کیا تھا، تو یاد رکھیے گا کہ گوپی چند نرنگ نے. اور گوپی چند نرنگ کو حیتی تنقید کا بنیاد گزار بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا. گوپی چند نرنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو حیتی تنقید کا بنیاد گزار. ٹھیک ہے. گوپی چند نرنگ کے تصانیف کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے کم و بیش 64 کتابیں لکھے ہیں. ٹھیک ہے. جن میں سے ان کا اہم تصانیف اردو افسانہ، روایت اور مسائل، ٹھیک ہے، ادبی تنقید اور اسلوبیات، اردو زبان اور لسانیات، کاغذ آتش زدہ، یہ سبھی جو ہیں اہم ہیں. ٹھیک ہے. املا نامہ، ادبی تحریریں، یہ ان کی اہم تصانیف ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 8 ہے، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجرت میں لذت طلب، عین و وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. یہ اشعار کس نظم سے ماخوذ ہیں؟ لالۂ صحرائی، ساقی نامہ، گریز یا پھر ذوق و شوق؟ تو اس کا صحیح جواب آ جائے گا ساتھیوں، نظم ذوق و شوق. ٹھیک ہے. عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجرت میں لذت طلب، عین و وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. یہ اشعار جو ہیں نظم ذوق و شوق سے معشوق ہے، نظم ذوق و شوق سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو نظم ہے اس کے اکثر اشعار جو ہے فلسطین میں لکھے گئے ہیں. یہ پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ علامہ اقبال کے کون سا نظم ہے جس کے اکثر اشعار فلسطین میں لکھے گئے ہیں؟ تو آپ یاد رکھیے گا کہ ذوق و شوق. ٹھیک ہے. اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کا وہ کون سا نظم ہے جو فارسی شعر سے شروع ہوتا ہے؟ تو وہ نظم ذوق و شوق ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 9 ہے، زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر. مندرجہ بالا شعر کا تعلق قصیدے کے کس جز سے ماخوذ ہے؟ گریز، تشبیب، مدح یا حسن طلب؟ اور یہ بھی بتائیں کہ زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر یا کس کا قصیدہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب جائے گا ساتھیوں دوسرا، تشبیب. ٹھیک ہے. زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر. شیخ محمد ابراہیم ذوق نے بہادر شاہ ظفر کے صحت یابی کے لیے یہ قصیدہ لکھا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ قصیدہ داخل نصاب بھی ہے. تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 10 ہے، حلقہ ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو اس کا صحیح جواب آ جائے گا ساتھیوں 1939. حلقہ ارباب ذوق کا قیام 1939 عیسوی میں عمل میں آیا تھا. ٹھیک ہے. ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 11 ہے، دو غزلہ کسے کہتے ہیں؟ مختلف وزن اور مختلف ردیف میں کہی گئی دو غزلیں، یا تین اشعار کی دو مختلف الوزن غزلیں، یا ایسی غزل جس کے اشعار تعداد کے لحاظ سے جفت ہوں یعنی 2 سے تقسیم ہو جائیں،
یا پھر ایسی غزل جسے مکمل کرنے کے بعد شاعر نے اسی ضمین اور اسی ردیف و قافیہ میں نئے مطلع کے ساتھ مزید اشعار کیے ہوں؟ تو اس کا صحیح جواب آ جائے گا ڈی. ٹھیک ہے، دو غزلہ کسے کہتے ہیں؟ تو ایسی غزل جسے مکمل کرنے کے بعد شاعر نے اسی زمین اور اسی ردیف و قافیہ میں نئے مطلع کے ساتھ مزید اشعار کہے ہوں. ٹھیک ہے، اسے دو غزلہ کہا جاتا ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 12 ہے، ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کب اور کس شہر میں منعقد ہوئی تھی؟ اور یہ بھی کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں کہ پہلی کب اور کہاں منعقد ہوئی تھی. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ای والا. ٹھیک ہے، دسمبر 1938 عیسوی کو کلکتہ میں ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اور پہلی کل ہند کانفرنس 1936 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی تھی، جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی. ٹھیک ہے، اور ترقی پسند مصنفین کی تیسری کل ہند کانفرنس دہلی میں 1942 عیسوی میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور اس کی چوتھی کل ہند کانفرنس حیدرآباد میں 1945 عیسوی میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور پانچویں کل ہند کانفرنس 1947 عیسوی کو لکھنؤ ہی میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، پہلی اور پانچویں لکھنؤ میں ہوئی تھی. پہلی 1936 میں ہوئی تھی اور پانچویں 1947 عیسوی کو لکھنؤ ہی میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور چھٹی کل ہند کانفرنس 1949 عیسوی کو بھیمڑی یعنی ممبئی میں ہوئی تھی، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اور ساتویں کل ہند کانفرنس 1952 عیسوی کو دہلی میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور آخری کل ہند کانفرنس 1956 عیسوی کو حیدرآباد ہی میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 13 ہے، لندن میں ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کے پہلے مینیفیسٹو پر کتنے ادیبوں نے دستخط کیے تھے؟ 4، 5، 6 یا پھر 7؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 6. ٹھیک ہے، لندن میں ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کے پہلے مینیفیسٹو پر 6 لوگوں نے دستخط کیے تھے، جن میں سے ڈاکٹر ملک راج آنند تھے، سجاد ظہیر تھے، ڈاکٹر جیوتی گھوش تھے، ڈاکٹر کے ایس بھٹ تھے، ڈاکٹر ایس سنہا تھے اور ڈاکٹر محمد دین تاثر تھے. یہ 6 لوگوں کا دستخط تھا. کون کون ہیں؟ تو ڈاکٹر ملک راج آنند، دوسرا سجاد ظہیر، تیسرے ڈاکٹر جیوتی گھوش، چوتھے ڈاکٹر کے ایس بھٹ، پانچویں ڈاکٹر ایس سنہا اور چھٹے ڈاکٹر محمد دین تاثر. یہ 6 لوگوں کا دستخط تھا. ٹھیک ہے، تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 14 ہے، ان میں شوکت سبزواری کی کتاب کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں اردو لسانیات. ٹھیک ہے، سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اردو لسانیات شوکت سبزواری کی اہم تخلیق ہے. اگر ہندوستانی لسانیات کے بارے میں بات کریں تو یہ محی الدین قادری ظہور کی تصنیف ہے. زبان اور علم زبان یہ عبد القادر سروری کی تصنیف ہے، اور مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسین خان کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے، تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 15 ہے، غزل کے نقطۂ آغاز اور نقطۂ اختتام سے متعلق ذیل میں سے کون سی بات درست ہے؟ ردیف و قافیہ،
مطلع اور مقطع، یا بیت الغزل اور مقطع، یا پھر مقطع اور مطلع؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مطلع اور مقطع، بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 16 ہے، درج ذیل میں سے غالب کا شعر کون سا ہے؟ غور سے پڑھیے اور اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب جائے گا ڈی، ٹھیک ہے۔ فرصت کاروبار شوق کسے، ذوق نظارہ جمال کہاں؟ فرصت کاروبار شوق کسے، ذوق نظارہ جمال کہاں؟ یہ شعر جو ہے غالب کا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 17 ہے، کس علم میں ہم کسی زبان میں استعمال ہونے والی اہم اور تفاعلی آوازوں کا تعین کرتے ہیں؟ فونیات، مارفونیمیات، یا مارفیمیات، یا پھر فونیمیات؟ تو اس کا صحیح جواب جائے گا فونیمیات، ٹھیک ہے، ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ فونیمیات میں ہم کسی زبان میں استعمال ہونے والی اہم اور تفاعلی آوازوں کا تعین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 18 ہے، دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، پتھر کی طرح بے حس و بے جان سا کیوں ہے؟ اس شعر میں کون سی خصوصیت ہے؟ تشبیہ اور استعارہ، تشبیہ اور استفہامی انداز، یا حسن تعطیل، یا پھر طباق ایجابی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تشبیہ اور استفہامیہ انداز، بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 19 ہے، کلیات میر پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو کلکتہ سے، 1811 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ کلیات میر پہلی بار کلکتہ سے 1811 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے، درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیان کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، ٹھیک ہے، اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ برج بھاشا ادبی لباس میں سب سے پہلے 16ویں صدی عیسوی میں جلوہ گر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے کہ برج بھاشا ادبی لباس میں سب سے پہلے 16ویں صدی عیسوی میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔